السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی سیکنڈ بلاگ. آج میں بتاؤں گی آپ کو ایک کامن اسکن ڈیزیز جو اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کلینک پہ. اسکن ڈیزیز ہے بیسکلی اینڈ اٹس ویری کامن. پیشنٹ کمپلینس کہ ان کو خارش کی بیماری ہے, لیکن یہ خارش کی بیماری دراصل ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں اسکیبیز کہتے ہیں. اسکیبیز جو ہے وہ کافی انفیکشس ڈیزیز ہے, پھیلنے والی بیماری ہے, ایک سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے. اور اکثر جو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں یہ وہاں سے بھی ان کو لگ جاتی ہے, اور جب وہ گھر آتے ہیں تو گھر میں اپنے جو پیرنٹس ہیں, اپنے جو بہن بھائی ہیں, ان میں بھی اسپریڈ کرتے ہیں. لیکن ونس یہ اسپریڈ ہو جاتی ہے اور جب اتنے لوگوں کو ہو جاتی ہے تو اس کو علاج میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم آج اسکیبیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اسکیبیز میں ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اکثر خود اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں وہ جاتے ہیں اور اسٹیرائڈ کریمز وہ لے لیتے ہیں, یا گھر پہ رکھی ہوئی اسٹیرائڈ کریمز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اسکیبیز کا انفیکشن, یا ایون اگر کسی کو فنگل انفیکشن ہے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اور سمجھے کہ وہ کافی بگڑ جاتا ہے, اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ ان سم کیسز اگر پیشنٹ کو آلریڈی کوئی اور انفیکشن ہے اور ساتھ میں جو ہے اسکیبیز ہو گئی ہے, یا پھر پریویسلی کوئی اور ایسی کنڈیشن ہے جیسے کہ ہم ڈائبٹیز لے لیں, تو اس کیس میں بھی جو اسکیبیز ہے اس کا علاج تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اکثر اگر یہ مائلڈ کیسز میں یہ انگلیوں کی ویبس میں ہوتی ہے, لیکن یہ نظر بھی نہیں آتے. چھوٹے چھوٹے سے جراثیم ہوتے ہیں, مائکروسکوپک جراثیم ہوتے ہیں, یہ نہیں نظر آتے. لیکن جب ونس یہ ان ایریاز کو انفیکٹڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کے ایریاز کے دوسرے اور بھی ایریاز ہیں جہاں یہ انفیکشن کرتے ہیں, جیسے کہ گروئن ایریا ہو گئے, آرم پٹ ہو گئے, یا آپ کی چیسٹ ایریا ہو گیا, یا یہ فنگرز ہو گئیں, ٹوز ہو گئے, نیک کی جو ہے سراؤنڈنگ ایریا, تو یہ انفیکشن, یا ٹمی پہ, ایبڈومن پہ, تو یہ انفیکشن کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. ونس یہ اگر جیسے مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیس میں آگے یہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے تب یہ اپیئر ہوتی ہے. ادروائز ان مائلڈ کیسز یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ. جسٹ پیشنٹ کمپلین کہ ان کو رات میں خارش ہوتی ہے, ڈے میں بھی خارش ہوتی ہے, لیکن رات میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, اور خارش کرنے کی وجہ سے یہ پیشنٹس اپنی جو ہے ایریا اسکن ہے وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں. ڈیمیج کرنے کی وجہ سے ان کو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن بھی ہونے لگتے ہیں. پھر ایک ساتھ 2 انفیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ پکچرز بھی دکھاتی جاؤں گی جو انفیکٹڈ اسکیبیز کی اور اسکیبیز کی, تو آپ دیکھ سکیں, کیونکہ یہ اکثر بہت کامن کنڈیشن ہے جو ہمارے پاس پیشنٹس کلینک پہ آتے ہیں آن ڈیلی بیسس. تو اس میں پھر مینجمنٹ از ویری ڈفرینٹ. اور اگر ایک سے زیادہ شخص کو گھر میں اگر اسکیبیز ہو گئی ہے تو وہ ایک ہی وقت میں سب کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. ادروائز اگر ایک پرسن ٹریٹ ہوگا تو جو دوسرا انفیکٹڈ ہے وہ اگین واپس سے اس پرسن کو ری انفیکٹ کر سکتا ہے. سو ان آرڈر ٹو ٹریٹ کمپلیٹلی, تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے نا سب جو پرسنس جن کو یہ انفیکشن ہے, جن کو خارش کی شکایت ہے, تو وہ یہ میڈیکیشن لیں. یہاں پھر ہے کہ ہم کریم ایڈوائز کرتے ہیں, ڈپینڈز اپان دی اسکیبیز اسٹیٹس کے کتنی سیویئر ہے. اگر مائلڈ ہوتی ہے تو اکثر کریمز کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ ٹریٹ ہو جاتی ہے. اس میں پرمیتھرین کریم ہم دیتے ہیں لگانے کے لیے, لیکن کچھ ساتھ میں ایڈوائز بھی کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے لگائی جائے گی, اور پھر یہ آرام سے ٹریٹ ہو جاتی ہے, اور اس کا فالو اپ بھی ہوتا ہے آفٹر 2 ویکس. اور ان سم کیسز جہاں کافی ریزسٹنٹ اسکیبیز ہوتی ہے, ریزسٹنٹ کے علاوہ جو ہے اگر وہ اسکیبیز کافی سیویئر ہے, سارے جسم پہ پھیلی ہوئی ہے, اور پہلے وہ کریمز بھی لے چکے ہیں لیکن ان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا, تو اس کیس میں ہم پھر ان کو میڈیکیشن بھی دیتے ہیں, اور اس میڈیکیشن کی بھی ایک پورا کورس ہوتا ہے, اس کی ایڈوائس ہوتی ہے, اور اس کو فالو اپ کے ساتھ بلایا جاتا ہے, آئیرومیکٹن دی جاتی ہے. تو بیسیکلی پھر جب وہ پیشنٹ فالو اپ کے ساتھ آتے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کس طرح سے اور کتنی کنٹرول ہو رہی ہے, اور فردر ان کو میڈیکیشن کی کتنی ضرورت ہے. جی, تو میں نے کوشش کی ہے کہ اسکیبیز کے بارے میں آپ کو تھوڑی انفارمیشن دے سکوں. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو کائنڈلی رائٹ ان دا کمنٹ باکس. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دا کویسچنس. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.